قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ کسی عمل کے مکلف نہیں ہے. کوئی یوں کہیں کہ اللہ میں اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کس کے لیے پڑھیں گے؟ وہ تو خود اللہ ہے. لیکن درود شریف کا ایک عمل ایسا ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں. تو جس وقت بندہ رحمتیں بھیجتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، کوئی اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے جو اللہ بھی فرما رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، جو خاص ماحول ہوتا ہے رحمتوں کا، بندہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. نیز درود شریف پڑھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں. اللہ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. پھر بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ اللہ درود بھیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹا پانی لے کر آؤ تو آپ کہیں جی آپ ہی لے کر آؤ. تو یہ تو ادب کے خلاف ہوا نا. میں کسی سے آپ میں سے کہوں کہ پانی لا کے جی آپ ہی پی لو، تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہوئی. تو اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اے امتیوں، اے مومنوں، میں بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے مومنو تم بھی بھیجو. مومن کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ آپ بھیجیے، آپ رحمتیں بھیجیے. تو بظاہر یہ گستاخی ہے کہ اللہ نے ایک تو یہ کہا کہ یہ کام کرو اور بندے کہنے جی آپ ہی کرو. تو اچھی خاصی گستاخی ہے کہ بات مہمانوں کے سامنے بچے سے کہ بیٹا ادھر آؤ ذرا پانی لے کے ابو تم ہی پی لو نا. لوگ کہیں گے یہ کیا تربیت، بچے کو بلا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ پانی، اور کہہ رہے ہیں کہ ابو تم ہی پی لو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، مومن تم بھی بھیجو. اور مومن کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، پیارے اللہ آپ ہی درود بھیجیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو بظاہر یہ جملہ گستاخانہ لگ رہا ہے کہ اللہ تو درود بھیجنے کو کہہ رہے ہیں اور بندے کہہ رہے ہیں آپ بھیجیے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ادب ہے. گویا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے بندوں سے کہہ رہے ہیں اور بندے کے پیارے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ درود بھیج سکیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ ہماری طرف سے آپ بھیج دیجیے، اللہ جی ہماری طرف سے آپ بھیج دیجیے. تو بظاہر جو گستاخی معلوم ہو رہی ہے، حقیقت میں وہی ادب ہے. جیسے ایک طالب علم تھا، کسی حلوائی کی دکان پر، مسلمان حلوائی تھا، کسی مسلمان حلوائی کی دکان پر وہ مٹھائی لینے کے لیے آیا. تو ایک عیسائی اس سے بحث کرنے لگا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ مانتے ہو کہ نہیں؟ تو کہا کہ نہیں ہم بیٹا نہیں مانتے. کہ نہیں ماننا پڑے گا، بیٹے ہیں، یہ ہے اس طرح. تو حلوائی نے کڑھائی چھوڑ اور عیسائی پہ چڑھائی کر دی اور کہا اچھا یہ بتا بھائی تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ مثال کے طور پر اس نے ایک بتایا، دو بتایا، چار بتایا جو. اور کہا اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہ اللہ کا ایک بیٹا عیسیٰ. تو اس نے کہا کہ میں پٹھان ہوں، میرے 8 بیٹے ہیں. اللہ میں نے صرف ایک ہی جانا، ارے میرے 8 ہیں. تو بظاہر تو جہالت والی بات تھی کہ اللہ میں نے ایک ہی جانا، ایک ہی پیدا کیا اور میرے 8 ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے اس میں بہت بڑا درس دے گیا اپنی جہالت کے انداز میں. درس یہ دیا کہ اگر اولاد ہونا کمال ہوتا تو اس میں بھی تو کمال ہونا چاہیے تھا. اللہ کہ اتنے سارے ہوتے کہ گنے نہ جاتے، چاہے کہ صرف ایک گنا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کے یہاں کمال نہیں ہے. اللہ کے یہاں کمال نہیں ہے. بھائی اگر کسی انسان کے یہاں سانپ پیدا ہو تو یہ انسان کا کمال ہے، یہ عیب ہے. انسان کے یہاں کچھ کتے کا بچہ پیدا ہو اس کا کمال ہے، چاہے وہ کتے کا بچہ کتنے خوبصورت ہو، یہ اس کا جو ہے زوال ہے، یہ کمال نہیں ہے اس کا.
انسان گوشت پوشت کا بنا ہوا پیشاب پاخانے کا جو ہے گویا مجموعہ اس کے پیٹ میں ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ ایک مقدار میں گندگی ہوتی ہے نجاست کی شکل میں پیشاب کی شکل میں جی. تو اللہ تو سراپا نور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام محتاج پیشاب کے اور پاخانے کے اٹھنے کے اور بیٹھنے کے سونے کے اور جاگنے کے دھوپ کے اور چھائے کے کھانے اور پینے کے. تو ایک بے نیاز ذات اس کے یہاں جو ایک محتاج پیدا ہو رہا ہے تو یہ اس کا کمال نہیں یہ تو زوال ہے. جیسے انسان ایک باکمال ہے اس کے یہاں کتے کا بچہ پیدا ہو سانپ کا بچہ پیدا ہو تو یہ اس کا کمال نہیں ہے یہ تو عیب ہے اس کے یہاں. اسی طرح اللہ تعالیٰ باکمال ہے اور پیدا ہو رہا ہے اس کے یہاں انسان چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کیوں نہ ہو لیکن ہے تو بہرحال انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے میل نہیں کھاتا وہ سراپا نور ہے. بہرحال تو بات کئی مرتبہ جہالت کی ہوتی ہے لیکن اس میں بڑے حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ اللہ میاں کے ایک زندگی میں اس کے ایک ہی ہوا اور میں پٹھان ہوں میں نے 8 پیدا ہوئے. تو اولاد کا ہونا کمال ہے تو کمال تو ایک تعداد میں بھی کمال ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر. تو بعض مرتبہ رخ انداز گفتگو کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاہلانہ ہوتا ہے لیکن اس میں بہت کچھ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو اسی طرح بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ کے فرشتے اپنے پیارے محبوب پر درود بھیجتے ہیں جی اے مومنہ تم بھی درود و سلام بھیجو اور پھر بندہ کہتا ہے اللہ جی آپ بھیج دیجیے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یوں کہا گیا بچے کو کہ بیٹا پانی لڑکا ابا آپ ہی پی لو تو ایسا لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس مومن کے جواب میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وہ بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ جی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں ہماری طرف سے آپ بھیج دیجیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے فارسی میں اور ان کا ایک تخیل ہے ایک پیارا خیال ہے. 1000 بار بشویم دہن و مشک گلاب 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب اور انبر سے گویا میں دھو لوں ہنوز نام تو گفتن کمال ہے بے ادبی. پھر بھی آپ کا نام اپنی زبان سے لینا یہ اعلیٰ درجے کی بدتمیزی اور بے ادبی. یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے سامنے اپنے اتنی صفائی ستھرائی کے باوجود اپنی اس کا کمی کا احساس وہ دلایا ہے لوگ سامنے شمار کرایا ہے. سورت کے اندر ایک حکیم اجمیری ہوا کرتے تھے جو بادشاہوں میں وقت سعودی کے جو بادشاہ تھے غالب شاہ فیصل ان کے بھی وہ معالج رہے. ان کے ہاں اعلیٰ قسم کا عرق گلاب رکھا رہتا تھا اور اس کے اندر مسواک ڈوبی رہتی تھی اور جب وہ درود شریف پڑھنا چاہتے تھے تو وہ خوشبودار مسواک عرق گلاب میں ڈوبی ہوئی نکالتے اور اپنے منہ پہ پھراتے دانتوں پہ پھراتے تاکہ منہ خوشبودار ہو جائے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یصلون مضارع کا صیغہ ہے اور یہ حال اور مستقبل کو شامل ہے یعنی بھیجتے ہیں اور بھیجیں گے بھیج بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی بھیجتے رہیں گے وہ ایک دائمی شکل ہے. تو اگر کوئی بندہ اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے اس عمل میں یعنی اس عبادت میں جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں. ایک حدیث پاک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں. اور رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبوب پہ نازل ہوتی ہے مبعوث پہ نہیں. اپنے محبوب پر اللہ رحمت برساتا ہے. ہدیہ تحفہ محبوب کو دیا جاتا ہے دوست کو دیا جاتا ہے دشمن کو نہیں دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی. یہ تو ایک رحمت بھی کافی تھی مغفرت کے لیے درجات کی بلندگی کے لیے اللہ کی ایک نظر رحمت بھی کافی تھی چاہے کہ 10 رحمتیں ایک درود پڑھنے پر. اور فرمایا جو 10 درود بھیجے گا اللہ اس پہ 100 رحمتیں بھیجیں گے اور جو 100 درود بھیجے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پہ لکھ دیں گے اتقوا من النار براءۃ من النفاق جہنم سے چھٹکارا اور نفاق سے برات. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی. گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے نا کوئی اس کا سینہ تنا رہتا ہے ریلوے اسٹیشنوں پر اب تو زمانہ ہو گیا ریلوے اسٹیشن میں دیکھا ریلوے اسٹیشنوں پر جو بنگنی ہوتی ہیں سویپر یہ جھاڑو دینے والی
تو چونکہ آن ڈیوٹی ہوتی ہے نا تو ایک ہاتھ یہاں رکھیں گے پیچھے اور یوں کھڑے کھڑے جھاڑو دیتے. تو جس وقت وہ جھاڑو دے رہی ہے، جس وقت وہ نوکر ہے، جس وقت وہ آن ڈیوٹی ہے، جس وقت وہ سرونٹ ہے، آئین اس وقت بھی اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میں گورنمنٹ آف انڈیا کیوں، مجھے اگر کوئی چھیڑے گا تو ہندوستان کے 10 لاکھ فوج میرے پیچھے کھڑی ہے، اتنی پیراملٹری فورس میرے پیچھے ہے، اتنے جوڈیشلی قانون کی خدمت میرے ساتھ ہے، اس لیے کہ قانون میرے ساتھ ہے کیونکہ میں آن ڈیوٹی ہوں، میں حکومت کی اس وقت غلام ہوں اور حکومت میری مالک ہے اور مالک اپنے غلاموں کا خیال رکھتا ہے. تو جس وقت وہ آن ڈیوٹی ہوتی ہے اس وقت اس کو ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے. تو جب کوئی مومن بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوتا ہے اس وقت وہ عمل ہو رہا ہوتا ہے جو فرشتے بھی کر رہے ہیں، اللہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ میں بہت بڑی نسبت ہوتی ہے. وہ گئے جس طرح آن ڈیوٹی ملٹری والا، پولیس والا جی اور کوئی افسر اور کوئی ڈیوٹی پوری کرنے والا آن ڈیوٹی ہوتا ہے اور اس کے ناز نخرے ہوتے ہیں، اس کا ایک مان سمان ہوتا ہے. مومن بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے. شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان بھی گھبراتا ہے، شیطانی طاقتیں بھی کہ اس وقت یہ سرونٹ آدمی، اس وقت یہ سرکاری ہے. اور اتنا آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آسان صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس لیے ہمیں ہر چیز کی رٹا لگانے کی عادت پڑ گئی، رٹے رٹے الفاظ نہیں. جس وقت ہم درود شریف پڑھیں اس وقت کچھ مدینے کا بھی تصور آ جائے، کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کا بھی تصور آ جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا تصور آ جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر رسول پر بیٹھنے کا تصور آ جائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی رسول پر کھڑے ہونے کا تصور آ جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا تصور آ جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا تصور آ جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے انتقال کے غم کا تصور آ جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری چرانے کا تصور آ جائے، کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمزم پینے کا تصور آ جائے، کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے کا تصور آ جائے. بہرحال کچھ نہ کچھ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں محبت کا علاقہ ہونا چاہیے، تبھی تو لطف آئے گا، تبھی تو لطف آئے گا. اس بات کی پوری کوشش کریں میں زبان مبارک اپنی زبان سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجوں، درود شریف کا نذرانہ پیش کروں، اور اسی منہ سے میں جھوٹ بولوں، اسی منہ سے میں حرام لقمے کھاؤں، اسی منہ سے میں حرام مشروبات پیوں، اور اسی منہ سے جھوٹ بولوں، اسی منہ سے میں غیبت کروں. اس وقت ندامت اور افسوس ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے. ہائے یعنی دونوں کام ایک ساتھ، ایک ہاتھ میں لقمہ اور دوسرے ہاتھ میں گندگی ہو، اسی منہ سے لقمہ کھائیں اور اسی منہ سے گندگی. تو جس طرح سے یہ چیز کری ہے، یہ چیز خراب ہے، یہ چیز مکروہ حرام ہے جی کہ اسی منہ سے حرام استعمال کرے، اسی منہ سے حلال استعمال کرے، اور یہ بے غیرتی ہے اور یہ بے شرمی اور بے حیائی ہے، یہ نمک حرامی ہے اپنے رب کی. تو اسی طرح سے ہم جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی عبادت کریں، وہ عمل کریں جو اللہ اور فرشتے کر رہے ہیں جی، اور ساتھ ساتھ میں ہم بدعملی بھی کریں. تو انشاءاللہ جب اس تصور جمائیں گے تو اس وقت خیال آ جائے گا، اس وقت خیال آ جائے کہ نہیں میں اس زبان سے کبھی ایسا نہیں کر سکتا، میں اس زبان سے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. آج کی جو رات ہے شب جمعہ، یہ بہت پیاری رات ہے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور حضرت عبداللہ کی پشت میں تھا وہ آج ہی کی شب میں حضرت آمینہ کی طرف منتقل ہوا تھا. اس لیے عشاق کے یہاں، اللہ کے نیک بندوں کے یہاں آج کی رات شب قدر سے بھی افضل سمجھ جاتی ہے. اس کو اتنی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے شب قدر میں لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ آج کی رات میں جی اس بات کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پیارے اللہ آج کے دن آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھیجنے کا کوئی فیصلہ فرمایا تھا. بہرحال یہ شب درود شریف کی، میں مسجد نبی میں ایک بیٹھا ہوا تھا مدینہ منورہ میں، اور ہمارے کوئی اجمی بھائی گفتگو کر رہے تھے، تو اس نے عرب میں کہا یا شیخ عجیب یا حاج گر جس طرح سے ہم گڑبڑ یا کچھ ایسے بولتے ہیں نا، یا جس طرح سے کیرلا کی زبان وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کسی ڈبے میں کنکر بھر کر اس کو ہلایا جائے، اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ کیرلا کی زبان کی ہوتی ہے، تو اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ کنکر ہلا رہے ہیں. تو عام طور پر عربی لوگ ہماری زبان کو گر گر کہتے ہیں کہ یہ گر گر کر کے کر رہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا، یہ شب جمعہ ہے، مبارک رات ہے، تو رشی پڑھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ مسجد نبی میں بیٹھے اور میں نے وہاں کا دیکھا، اگرچہ وہ
सफाचट होते हैं, लेकिन बड़ा एहतमाम करते हैं रोज़ पढ़ने का, जुमेरात के दिन के रोज़ा रखने का और देर तक मस्जिद में भी बैठने का। कई साल हो गए, 7-8 साल हो गए, मैं चंद लोगों को मस्जिद नबवी के अंदर रोज़े अक़दस के पीछे हरम तुर्की के इख्तिताम पर जो दीवार है, रोज़े अक़दस के बिल्कुल पीछे हरम तुर्की के इख्तिताम पर और सऊदी हरम की इब्तिदा में जो दीवार है, जहाँ पीछे से जाकर भी बहुत से अकाबिर मशाइख को हमने दुरूद सलाम पढ़ते देखा है, तो मैं उसी से अपना अक्सर बैठते बैठता हूँ आम नमाजों में। तो मैंने देखा कि मगरिब से लेकर असर से लेकर असर, मगरिब, इशा, तीन नमाजें, कुछ लोग अरबी, कुछ में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, वो लाजमी तौर पे वहाँ पढ़िया डाल के बैठते हैं। और सिर्फ ऐसे ही खाली हाथ आते, मस्जिद में वो लेमन टी होती है, कहवा होता है और खजूरें होती हैं, वो बैग के बैग भर के लाते हैं और खादिम भी होता साथ में, इस तरह रखते हैं। और मगरिब बाद आमतौर पर जो है लोगों में खजूरें तकसीम करते हैं, कहवा पिलाते हैं। कई साल से तो मैं देख रहा हूँ। और ऐसे अरब भी मैंने देखे मस्जिद नबवी के अंदर कि वो एक छोटी सी हकीबा थैली लेकर आते और यूं व्हील चेयर, उनकी प्लास्टिक की कुर्सी होती है, सेहत के एतबार से अक्सर बेचता हूँ। तो अरब जो है 50 साल 60 साल के बाद तो माजूर से ही हो जाते हैं, क्योंकि चलत फिरत तो इतनी ज्यादा होती नहीं, हर जगह गाड़ी है और मेहनत वाली रोजी है नहीं, अल्लाह पाक ने आसानी से रोजी दी है। ये चलत फिरत करना, मशक्कत उठाना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि फिटनेस तो बराबर रहती है आदमी की। तो वो थैली रखते हैं, फौरन आते, क्योंकि वो काम करने वाले खादिम सबको पता है कि ये अरब है, ये कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, किसी को 100 रियाल, किसी को 500 रियाल, किसी को 50 रियाल, किसी को 200, किसी को 300 थैले भरे। हम उसे हिम्मत पूछना हूँ कहाँ बैठते हो, हमें बताओ। बहुत सी चीजें इलाका में मशहूर होती हैं कि ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, दोराले में बचपन से मैंने सुना कि वहाँ जी एक जगह ऐसी है कि वहाँ जो भी बैठते हैं लोग पैसे डाल के जाओ उसमें। अब कोई हमारे यहाँ का कोई हाजी गया होगा, अब वो हाजी ने भी मिस्कीन जैसी शक्ल बना रखी होगी, हमारे खास तौर से अपने इलाके के हाजी। एक तो जाते बिल्कुल आखिरी उम्र में, दूसरा ये कि चूंकि बुढ़ापे में जाते हैं, कपड़े धोने की आदत नहीं होती, तो जो कपड़े यहाँ से घर से धुल धुला कर गए तो पहन के वहाँ मैले हो गए, अब उन्हें धोने भी नहीं आते, अब उन पर परेश भी नहीं है। अब मैले कुचैले देख कैसा लगता है, बिल्कुल ये ज़कात का मुस्तहिक। अब वो बेचारा ऐसे चेहरे में बैठा होगा, कोई दे के गया होगा, तो उसने आके सुनाया होगा जी मेरे सामने तो ढेर डाल के गया पैसों का। जो उसने सोचा जी वो हम भी हज करेंगे, वो जगह जरूर बताइए, वो जगह जरूर बताना जहाँ पैसे डाल के जाते। अल्लाह के दरबार में जाना, जहाँ बादशाह भी फकीर बन के जाते थे, और वहां जाके मखलूक से उम्मीद रख के जाना कि वहां को अरब देखे जाएंगे, तो फिर दोस्तों अफसोस की बात है कि बहरहाल सखावत करना उनका मिजाज है, सखावत करना उनका मिजाज है। एक आदमी के दस्तरखान मस्जिद नबी में माशाअल्लाह 500 मीटर के, 1000 मीटर के दस्तरखान, और एक नहीं कई की, और छोटे छोटे बच्चों को बाहर खड़ा करके रखा होता है मस्जिद नबी के। या खैर हाज सफरा, यानी आप हमारे मेहमान, हमारे दस्तरखान पे, हमारे दस्तरखान पे जाओ, और न जाओ तो वो नाराज हो जाते कि हमारे दस्तरखान पे आप नहीं आए। हालांकि बच्चे दरवाजे पे आके खड़े होते, बल्कि वो अरब उसने अपने बच्चों को भी कई मरतबा हाजिमों के बच्चों को इस पर मुकल्लफ किया होता है कि सब हाजियों को पकड़ के लाओ मेरे दस्तरखान में बिठाओ, इसलिए कि उनका यकीन है इस बात का, उनका यकीन आज भी उनका इस बात का है कि जब कोई मोमिन किसी मोमिन को खिलाता है, मेहमान बनाता है, 40 दिन की रोजी की बरकत आती है। तो जब एक मेहमान आएगा तो 40 दिन की बरकत, 2 आएगा तो 80 दिन की बरकत जी, और 3 आएंगे तो 120 दिन की बरकत। तो उनके सामने तो कैलकुलेशन दूसरा भी है ना। अब हम जरा इस तनाजुर में खुद सोच लें हमारा क्या मकाम है, हम क्या सोचते हैं, आज 3 चढ़ा के, कल बारात है, आज शाम को कम खाना है, सुबह को भी मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि बारात है। तो 2 दिन के तो फाके कर लेना। क्यों ये 2 दिन के फाके क्यों किए? कि आज उसकी इज्जत से खेलना है, आज रसगुल्लों को ऐसा टूटना है, आज रिकॉर्ड बना देना है। हराम है दोस्तों, हराम है इस लालच के साथ जाना। अशुह, ये शुह मखलूक से उम्मीद रखना। मुफ्ती साहब बैठे हुए पूछो, जिस तरह जुबान का सवाल, जुबान से भीख मांगना शरीयत में नाजायज, ऐसे दिल का सवाल, दिल में उम्मीद रखना। किसी के घर जाए आज तो यहाँ कुछ माल मिलना चाहिए, आज तो बढ़िया आइटम होना चाहिए। अब ये नीयत लेके गए, सवाल लेके,
پروان لے کر گئے. اور یہ کبھی پچتا نہیں ہے, یہ کبھی ہضم نہیں ہوتا. ایسی بیماری ہوتی ہے, پھر ایسی وامٹ ہوتی ہے کہ اتنا تو کھایا بھی نہیں تھا جتنا ڈاکٹر کو دینا پڑتا ہے. کہاں سے برکت آئے گی؟ اور وہ کھلانے والا بھی ایسا پکا ہوتا ہے, وہ بھی سود کا پتہ نہیں کہاں سے بیاج کا لاتا. لو بھرو اپنی جہنم کو, تم حرام کھانے کے عادی ہو, میں تمہیں حرام ہی کھلاؤں گا. اللہ ہے. میں کئی مرتبہ اپنے دوست احباب میں تربیت کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کہتا ہوں کہ اگر مہمان آ گئے اور گھر میں کھانا بن چکا, پک چکا, کھا چکے, کچھ بچا ہوا ہے, اب آپ دسترخوان پہ بیٹھ کے بچوں کو اے بیٹا روٹی لے کر, ایک سالن لے کر, نہیں, خود جا کے دیکھو کچن میں کیا نوعیت ہے, سمجھے نا. اور اب دیہات ہے, کہیں کچھ ہو نہیں سکتا, زیادہ سے زیادہ انڈے آملیٹ کہیں مل جاتی ہے دکان پر, انڈے سے مل جاتے ہیں, آملیٹ بنا کر رکھو. اور جو کچھ ہے بڑے برتن, مثال کے طور پہ بھگونا ہے, دیگچی ہے, وہی لے کے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ تاکہ کھانے والے بھی دیکھ لیں کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے, اسی میں گزارا کرنا ہے, خود ہی سے بسم اللہ پڑھنی ہے. اور کھلانے والا بھی بتا دے, اظہار کر دے کہ جو کچھ ہے یہ ہے, آپ کے سامنے ماحضر کھا لیں. کبھی بھی یہ نہ ہو دسترخوان میں بیٹھا بیٹھا جلدی سے دوڑ کے لاؤ, روٹی ہے ہی, ارے فلاں چیز لے کر, تو کوئی خزانہ قانون ہے کہ تمہارے گھر میں کہ وہاں ہر وقت بڑا رکھا ہے, جتنی مطلب بلاؤ تو منگائیں. خیال رکھنا چاہیے. کسی کے یہاں بھی کھاؤ, مثال کے طور پہ کسی نے 4 آئٹم بنائے, میرے ساتھ جو سفر کرنے والے ہیں جو ہے وہ بھی اچھی طرح بیٹھنے والے, وہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح. کئی مطلب ہوتا ہے میں نے جو چیز اتاری وہ بھی وہ اتاریں, اور اس سے سوچا یہی برکت والی ہے, اسی کو میں بھی اتارنے سے, ارے اگلے کے سارا ختم ہو گیا, یہ بھی تو دیکھو. پھر میں 70 بیماریاں مسئلہ میرے ساتھ میں, میں فلاں نہیں کھا سکتا, فلاں چیز کو کھا رہا ہوں, تو میں تو اپنی احتیاط کے ساتھ کھا رہا ہوں. اس نے بھی سامنے والوں کو اس لیے بنا ہے کہ یہ جو ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں, کوئی آدمی کسی چیز سے پرہیز کرتا ہے کسی, تو ایک نہ ایک چیز تو مطلب کی ہوگی. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ حضرت نے جو اتارا وہی سارے کے سارے اتارے, سوچنے کی چیز ہے. دوسرا یہ کہ ہمیشہ دوسرے کے دسترخوان پہ اس کی عزت کا خیال رکھو, اللہ آپ کی عزت کا خیال رکھے. ایک آدمی نے 4 ہانڈی بنائی, 8 مہمان ہیں, اس نے مثال کے طور پہ تھوڑا سا گوشت بنایا, اس نے کوفتے بنائے, اس نے سبزی بنائی, اس نے دال بنائی. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جب سب چیزیں کھائی جائیں گی تو انشاءاللہ سب کے پیٹ بھر جائیں. اب آپ کو کوفتے پسند آیا, آپ نے جو ہے نہ کوئی تعداد, نہ کوئی لمیٹیڈ, نہ کوانٹٹی, وہ سارے کے سارے اتار لیے, بھر لیے, اور پھر یہ بھی لے کر آؤ, ختم ہو گیا. کتنی دیوسیت ہے یہ, کتنی بیکار کی بات ہے. ہرگز نہیں. دوسرے کی عزت کا خیال رکھو. کچھ بھوک باقی رہے اٹھ جاؤ, اندازے ہو جاتے ہیں کس چیز کے, اس کا ہمیشہ پورا خیال رکھیں. اس لیے میں ہمیشہ سفر میں بھیڑ نہیں لے کے چلتا ہوں. بہت سے کہتے ہیں حضرت آپ وہاں محرط کے خانقاہ میرا, ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. حضرت آپ حیدرآباد کی خانقاہ پہ جا رہے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. کیوں چلیں گے؟ یہ فائدہ ہوگا کس کو, پیٹ کو فائدہ ہوگا کہ حضرت جس گاڑی میں جا رہے ہیں اسی میں ہم بھی جا رہے ہیں, وہ جس کمرے میں ٹھہر رہے ہیں اسی میں ہم بھی ٹھہر رہے ہیں, وہ جس دسترخوان پہ کھا رہے ہیں اسی پہ ہم بھی کھا رہے ہیں. تو یہ تو پیٹ کو فائدہ ہوگا, تو نفس کو فائدہ ہوگا. اصلاح تو ہونے والی ہے نہیں. اصلاح تو اس حال میں ہوگی کہ جس مقام پر رہ رہا ہوں وہاں آؤ, میری بکریوں کو پالو, میری مرغیوں کو دانا ڈالو, میرا یہاں گھوڑا بھی پلتا ہے, اس کو جو ہے اس کا چارہ, اس کا انتظام کرو. اس کو دل سے دعا ملے گی, تمہارا کام ہوگا. لیکن نہیں, وہ نہیں گھوڑا لات مار دے گا, تو پھر مجھے لات مارنے کی بات مت کرو. اللہ اکبر. یہ تربیتی بات ہے. جب سمجھ جائیں گے اور عزت نفس کا خیال رکھیں گے, اللہ پاک ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا. اور ہم کسی کی عزت کا خیال نہیں کریں گے, ہم کسی کی عزت کا خیال نہیں کریں گے تو یاد رکھنا پھر ہم بھی ذلت اٹھائیں گے. اور کئی مرتبہ تو آدمی کہتے ہیں نا, اس نے یار بہت کھا رکھا, آج اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کروانے, چلو. بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے, بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. تو پھر ایسے ہی ہوا, کوئی حبشی تھا کھانے کے لیے بیٹھا, سامنے والے نے یہ کہا کہ جی بیچ میں پانی بھی پی لیا کرو. تو کہا بیچ آنے تو دو, بیچ آنے تو دو, کہ بیچ ہوا ہی کام. جب اس کے یہاں سب صاف ہونے لگا تو اس نے کہا جی تھوڑا سا بیچ میں پانی بھی تو پی لے کریں.
تو کہا بیچ آنے تو ابھی بیچ آیا کہاں؟ پتہ نہیں وہ بیج تھا، پتہ نہیں کسی کا بیج تھا، کیا تھا. مومن کی شان یہ ہے کہ مومن بااخلاق ہوتا ہے، مومن کسی کی عزت سے کھیلا نہیں کرتا، مومن خود بھی باعزت ہوتا ہے اور دوسرے کا رسپیکٹ کرتا ہے، دوسرے کی بھی عزت افزائی کرتا ہے، دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھتا ہے. چلیے بات چلی ہے تو میں ایک بات سناتا ہوں اور اس کے بعد اختتام کرتا ہوں. بڑے لوگ، پہلے کے لوگ لوگوں کی عزتوں کا کیسا خیال رکھتے تھے. ہماری بہن کو دوبارہ یا سہبارہ لینے کے لیے کچھ مہمان آ رہے تھے. ہمارے گاؤں میں کچھ مہمان آ رہے تھے جسے بہن کو لینے کے لیے آتے ہیں. والد صاحب کے ایک پڑوسی دوست نے یہ کہا، مستری جی مہمان آ رہے ہیں؟ کہ ہاں جی مہمان آ رہے ہیں. کہا مٹھائی میں لے کر آؤں گا، یعنی مٹھائی کی خدمت میرے ذمہ رکھو. بول رہے تھے مٹھائی کی خدمت میرے ذمہ رکھو، میں لا کے دوں گا. بہت اچھا. اب یہ ان کو پیسے دے دیے، یہ مٹھائی لینے چلے گئے اور مٹھائی لے کر وہ آئے جو سیکنڈ درجے کی تھی، کونے ٹوٹے ہوئے. یہ چورا جو ہوتا ہے وہ ذرا دام کا سستا، جیسے انگور ایک تو خوشے میں بندے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی قیمت الگ ہوتی ہے، کچھ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں خوشے سے، وہ ذرا سستے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اب والد صاحب نے کرے جن کی ہم نے اپنی بیٹی دی ہے، دوسری تیسری مرتبہ آ رہے ہیں تو ان کا تو احترام کیا جاتا ہے، اور یہ تو ایسی مٹھائی لے آئے. خیر اس کو سائڈ پر رکھ دیا اور فوراً دوسرے پیسے دیے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ مٹھائی لے کر آؤ. تو وہ فریش اور جیسی ہونی چاہیے وہ مٹھائی لے کر آئے. ناشتہ ہو گیا. اب چونکہ یہ مٹھائی بھی لے کر آئے تھے وہی پڑوسی، اور ان کی دعوت بھی تھی، ان کو ناشتہ بھی کرانا تھا. تو جب مہمان نمٹ گئے اور وہ ایک طرف بیٹھک میں چلے گئے تو پھر والد صاحب نے ان کو بلایا، پڑوسی کو جو مٹھائی لے کر آئے تھے، اور کہا ان کی مٹھائی اب ہمارے سامنے رکھنا. تو انہوں نے کہا جی کیسے نہیں مٹھائی؟ کہا سبحان اللہ جی دیکھو ماشاء اللہ سامنے ہے، دل خوش ہو گیا. اس طرح کچھ بات کہی. ان کو یہ احساس نہ ہو، یہ ان کے سامنے وہ مٹھائی نہ ہو جو دوسری مرتبہ منگائی گئی. وہ سوچیں گے یہ تو میں لا کے نہیں دی تھی، میں نے تو کوئی اور لا کے دی تھی، یہ کیا ہو. تو ان کی عزت رکھنے کے لیے ان کو دوسری محفل میں ناشتے میں بٹھایا اور ان کے سامنے وہ مٹھائی پیش کی جو وہ خود لے کر آئے تھے، اور تاکہ ان کی یہ ہمت افزائی ہو جائے کہ دیکھو بھی میں لے کر آیا تھا، وہی مہمانوں کو کھلائی اور وہی مہمانوں کی چلائی، اور میرا بھی ایک مقام ہے، دیکھو میں نے یہ خدمت ان کی. ان کی عزت پہ پردہ رکھنے کے لیے ڈبل پیسے خرچ کیے والے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ تو وہ لے کر آئے جو سامنے ہے، اور ایک مرتبہ پھر دوسری لا کر تھی جو مہمانوں کی شاہ نشان تھی. کیا کہا جا سکتا تھا کہ یار تمہیں بوڑھے ہو گئے، تم جو ہے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نئے مہمان ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ میں کس طرح آدمی آتا جاتا ہو جائے، یوز تھرو ہو جائے تو اس کے بعد تو کچھ بھی کھلا دو، چٹنی روٹی بھی کھلا دو، چل جائے گی. لیکن جب نیا مہمان ہوتا ہے اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کہہ سکتے تھے لیکن نہیں، ان کی عزت کہ ان کی بات کو پانے دیا، ان کو آگے بڑھایا. تو اس کو کہتے ہیں ادب، اس کو کہتے ہیں احترام، اس کو کہتے ہیں کسی مومن کی عزت کو نیچے نہ گرنے دینا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دوسرا واقعہ ذکر کر رہا ہوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا بتاؤ غزوہ بدر کب ہوا؟ غزوہ بدر کب ہوا؟ اب ان کو معلوم تھا لیکن انہوں نے غلط تاریخ بتائی. جب غلط تاریخ بتائی تو حضرت نے کہا دو لو یہ اپنے آپ کو اسلام کا، یہ اپنے آپ کو تاریخ کا وہ کہتے ہیں، اسکالر کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اتنا تو پتہ نہیں کہ غزوہ بدر کب ہوا تھا. خیر حضرت کو جو کچھ کہنا تھا اس کو خوب کہا. مجلس ختم ہوگی. ان کے ملنے میں کسی کا حضرت آپ کو یہ پتہ نہیں کہ غزوہ بدر کب ہوا؟ آپ کو یہ کب پتا تھا؟ پھر کیوں بولا؟ غلط کیوں بولا؟ اس وقت کیوں نہیں بولا؟ کہا جان بوجھ کے غلطی کی تاکہ حضرت کی بات اونچی رہے، حضرت کی بات اونچی رہے. اس لیے کہ اس وقت حضرت یہ چاہتے تھے کہ صحیح جواب نہ ہو، غلط ملے، تو میں نے غلط دیا تاکہ حضرت جو کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے، جو کچھ اس پس منظر میں بتانا چاہ رہے تھے، جو ہماری اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، وہ کھل کے سامنے. اس کو مثال سے آپ اس طرح سے سمجھیں جیسے آپ کے پاس کچھ بچے پڑھتے ہیں اور محنت نہیں کرتے، اور آپ نے صدر دفتر میں شکایت کی، حضرت یہ جماعت میرے ذمہ آئی ہے، میری زندگی میں ایسی جماعت میں نے کبھی دیکھی نہیں، بالکل کسی کام کے لیے ایک بھی محنت نہیں کرتے، ایک بھی نہیں کرتے کہ نہیں کہا کل میں آتا ہوں ذرا چیک کرتا ہوں. اب جب وہ کل مہدوم صاحب آفس کلاس میں آئیں گے
تو آپ کی کیا یہ تمنا ہوگی؟ یہی تمنا ہوگی نا کہ آج جس سے بھی پوچھیں کوئی جواب نہ دے، تاکہ میرا دعویٰ بھی دلیل ہو جائے، تاکہ میری بات اونچی رہ جائے، اور نہیں کہیں گے آپ کیا شکایت کر رہے ہیں، ماشاء اللہ اتنی اچھی استعداد ہے، اس نے بھی جواب دیا، اس نے بھی دیا، ایک بھی تو ایسا نہیں جس نے بھی دیا۔ اس دن تو آپ کی تمنا یہ ہوگی کہ آج تو جس کو جواب آتا ہے وہ بھی نہ دے، تاکہ میری بات کو پانی ملے اور میری بات اونچی رہے۔ تو جس طرح سے یہ منشا، اسی طرح حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس منشے کو حضرت سمجھ گئے کہ حضرت یہ چاہ رہے ہیں کہ میری بات اونچی رہے، یعنی میں جو اصلاح کی بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، کتابوں کو پڑھیں گے، اس کو گنیں گے، سمجھیں گے، اور اصلاح کی نیت سے بیٹھیں گے، اصلاح کی نیت سے آئیں گے، تو اللہ پاک ان کی دل زبان سے ایسی بات کہلوائیں گے جو ہمارے دلوں پر اثر کرے گی، اور جب ہم وہ بات سنیں گے اور عمل کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ذلت اور رسوائی نہیں اٹھانے دیں گے۔ اخبار پڑھنے سے علم نہیں آیا کرتا، صرف کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آیا کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس دین کا، اس علم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ صحبتی ہوتا ہے۔ اگر قرآن پاک ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، صرف اگر قرآن پاک ہی ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور محبوب کی زبان سے اس کو ظاہر فرمایا، اور محبوب نے اس کی تلاوت کر کے اور اس کو سمجھایا، اس میں سے حکمتیں نکال کے بتلائیں۔ اگر محبوب نہ ہوتے ہمیں قرآن سمجھ میں نہ آتا، اور محبوب کو بھیجا، اور محبوب کو انسانوں میں سے بھیجا تاکہ ہمارے لیے اسوہ قدوہ اور نمونہ بنے، وہ ہمارے لیے ایگزامپل بنے، ہمارے لیے آئیڈیل پرسن بنے۔ اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ فرشتہ ہمارے لیے آئیڈیل بن نہیں سکتا تھا، نمونہ بن نہیں سکتا تھا۔ بھائی ہم انسان ہیں تو ہم نمونہ زندگی گزارنے کے لیے کسی انسان کو نمونہ بنائیں گے نا، شیطان کو تو نہیں بنائیں گے، جنات کو تو نہیں بنائیں گے، فرشتے کو تو نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے تقاضوں کو کیا سمجھے، فرشتہ ہمارے تقاضوں کو کیا سمجھے، اس کو بیوی کی ضرورت نہیں، اس کو نہانے دھونے کی ضرورت نہیں، اس کو استنجے وضو کی ضرورت نہیں، پیشاب پخانا نہیں، اس میں جنسی جذبات نہیں، اس کو بھوک پیاس نہیں، وہ تھکن دکن نہیں۔ تو جس کو یہ کچھ نہ ہو تو وہ ہمارے جذبات کو کیا سمجھے، وہ تو ہمیں ہر وقت لے کے بیٹھے گا۔ اگر وہ ہمارا استاد ہوتا تو ہم کوئی پیشاب کچھ نہیں بیٹھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے نہیں پیشاب کی تکلیف ہوتی کیا ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں حاجی کلوہ شاہ کر کے تھے دورالے میں، بڑے ظریف ماشاء اللہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بڑے پیارے آدمی تھے۔ ہمارے دورالے میں ایک جماعت آئی میرٹھ سے، اور اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ، ہم 3 دن سے یہاں ٹھہرے گا، آپ لوگ نام کیوں نہیں لکھاتے؟ کہا جی ہماری بات سنو، وہ متولی کی تھی مسجد کے، ہماری بات سنو، اس بستی میں کوئی عالم نہیں ہے، جو عالم نہیں تو امیر بنے کون؟ جماعت تو ابھی تیار ہو جائے لیکن امیر کون بنے؟ اس لیے ہم جماعت میں جا رہے ہیں۔ تو کہا اچھا یہ مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، امیر ہم آپ کو دیں گے میرے شہر کا 3 دن کا، آپ نام لکھو۔ کوئی بات نہیں، لکھو، میرا لکھو۔ اور پھر جس کو انہوں نے کہا ہے بھائی تو بھی لکھو، تو بھی لکھو، تو بھی چل بھائی، سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حاجی کلوہ جس میں ہو تو پھر اس میں کیوں نام نہ لکھوائیں؟ 10-12 بچوں نے نام لکھا دیا۔ اب یہ جماعت گئی خیر نگر مرکز میں پہنچی، اور وہاں جماعت نے جو میرٹھ کے آئی ہوئی تھی پہلے سے مہمان جماعت، اس نے کہا کہ یہ مہمان دورالے سے آئے ہیں یہ جماعت، اور یہ بڑی کمزور جماعت ہے، اور ہمیں شہر کے لوگوں کو، مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو ان کو فل سپورٹ کرنا ہے، ان کو سیکھنا سکھانا تعلیم جو۔ چنانچہ ان کا روٹ طے ہو گیا 3 دن کا کہ فلاں فلاں محلے میں رہیں۔ اب کہا مرکز سے وہ جماعت ہماری شہر میں گئی کسی مسلم، اب شام ہو گئی تھی، بس فجر پڑھتے کے ساتھ ہی ہمارا ریمانڈ شروع ہو گیا۔ تو کہا کہ رات کو تہجد میں اٹھانے والا ہے، جی اٹھو نماز پڑھو، تہجد کی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فجر کے بعد 6 نمبر کی اس نے بیان کی، 6 نمبر کے بعد کہا آج جو ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ پبلک تو چلی گئی مقامی، ان کو بیٹھ گئے، اور کوئی تعلیم شروع کر دی، سیکھنا سکھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو آیا تہجد والا، اس نے اٹھایا، وہ کام ختم کیا، پھر آیا دوسرا 6 نمبر بیان کرنے والا، 6 نمبر بیان کرنے والا چلا گیا، پھر آیا تعلیم والا تیسرا۔ اب حاجی کلوہ کبھی یوں پریشان، کبھی یوں، کبھی دیکھے کبھی، تو اس نے کہا جی آپ میری بات دھیان سے سن نہیں رہے۔ کہا بھائی میری سن لے بات، تو ہے تیسرا اور ہم ہیں وہی، صبح سے اب تک تو ہے تیسرا اور ہم ہیں وہی، سیدھے ساتھ آدمی، تم تو 3 بدل گئے اور ہم تو وہی کے وہی ہیں، نہ تم نے ہمیں بیڑی سگریٹ کو پوچھا، نہ چائے پانی کو پوچھا، ایسا کام چل رہا ہے۔ جاؤ تم بیڑی پیو، بیڑی پینے کے باہر نکلے اور سب کہے چلو
لڑکوں میرے ساتھ چلو، اور آگے کہیں کسی بازار میں لگے ہم چائے پی تو وہ انتظار کرے گا کب مرنے تو سیدھے ساتھ آدمی. اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری بہترین تربیت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ سنائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.